Please forgive us. We bring gifts. We obey. This is a truly remarkable achievement. A historic moment for our nation, indeed. People run toward the glowing door, but fall into unseen pits of fire. दजाल का लफ्ज़ दजल से निकला है, जिसके मानी है चालाकी, धोखा, फरेब। अरबी में दजाल उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा झूठ बोले, लोगों को धोखा दे और फरेबकारी से उन्हें अपने ताबे बना ले। इस्लामी इस्तिलाह में अल मसीह दज्जाल एक ऐसा झूठा नबी है जो क़यामत से पहले ज़ाहिर होगा और खुदाई का दावा करेगा। इस्लामी तारीख़ में दज्जाल का फितना सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक फितना शुमार किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ऐसा फितना करार दिया है जिसकी होलनाकी और तबाही ने तमाम अंबिया कराम को अपनी उम्मतों को खबरदार करने पर मजबूर किया। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में फरमाया कि दज्जाल काना होगा, यानी एक आंख वाला, और तुम्हारा रब काना नहीं है। दज्जाल की दाएं आंखें अंगूर के दाने की मानद उभरी हुई होंगी। बाज़ रिवायात के मुताबिक एक आंख खून की तरह सुर्ख होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी दोनों आंखों के दरमियान माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ेगा, खा वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। दज्जाल का जिस्म भारी, मजबूत और जटिल होगा। रंगत गुंदमी या सुर्खई माइल सफ़ेद होगी। उसके बाल घुंघरियाले और बिखरे हुए होंगे। कदम उसके फैले हुए और रफ्तार बहुत तेज़ होगी। दज्जाल लोगों को फ़रेब देगा कि वो ज़िंदा करता है और मारता है, हालांकि हकीकत में वो ये सब नहीं कर रहा होगा, बल्कि जादू, टेक्निक या साइंस के ज़रिए लोगों को धोखा दे रहा होगा। वो आसमान को हुक्म देगा और बारिश बरस जाएगी, ज़मीन को हुक्म देगा और सब्ज़ा उगाएगा। जो इसका इनकार करेगा उसकी ज़मीन बंजर हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके साथ एक जन्नत और एक दोज़ख होगी, मगर हकीकत में उसकी जन्नत दोज़ख है और दोज़ख जन्नत है। दुनिया का निज़ाम उसके ताबे होगा। भूख, कहत, बीमारी, बारिश, ज़राअत, पानी, सब पर उसका कंट्रोल होगा, या कम अज़ कम ऐसा दिखाएगा। लोग उसके खौफ या मफाद के तहत उसके मानने पर मजबूर हो जाएंगे। We bring gifts. We obey. मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, दज्जाल के खरूज से पहले दुनिया एक शदीद रूहानी और माशरती ज़वाल का शिकार हो चुकी होगी। हर तरफ फितनों का सैलाब होगा। जुल्म व सितम, कत्ल व गारत और फहाशी आम हो जाएगी। लोग दीन से दूर और दुनिया परस्ती में गुम हो जाएंगे। मसाजिद वीरान होंगी और उलमाए हक नायाब हो जाएंगे। इस दौर में दीन का शऊर तकरीबन मिट चुका होगा। इसी दौरान दुनिया को 3 साल तक शदीद खुश्क साली का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हदीस में आया है, पहले साल आधी बारिश बंद हो जाएगी, दूसरे साल 2/3 और फिर तीसरे साल बारिश मुकम्मल तौर पर थम जाएगी। ज़मीन बंजर हो जाएगी और भूख और प्यास इंसानियत का कड़ा इम्तिहान लेगी। ऐसे गंभीर हालात में अल्लाह ताला इमाम महदी को ज़ाहिर फरमाएगा, जो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करेंगे, उनकी क़यादत करेंगे और दज्जाल जैसे अजीम फितने के ख़िलाफ़ उन्हें रूहानी और अमली तौर पर तैयार करेंगे। दज्जाल के खरूज के वक्त दुनिया एक शदीद इज़्तिराब का शिकार होगी और इसी पुराशोब माहौल में दज्जाल मशरिक़ की जानिब से नमूदार होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मुतअद्दिद अहादीस के मुताबिक इसका मकान ज़हूर खरसान, जो कि मौजूदा ईरान या अफ़गानिस्तान है, या फिर अस्फ़हान का इलाका होगा, जहाँ से वो अपनी फितना अंगेज़ी का आगाज़ करेगा। इसके साथ 70,000 यहूदियों का एक बड़ा लश्कर होगा, जिनके हाथों में तलवारें और ज़रें होंगी, और वो दज्जाल को निजात दहिंदा समझकर उसकी पैरवी करेंगे। दज्जाल का फितना इतना ज़बरदस्त होगा कि जाहिल मुसलमान, दुनिया परस्त लोग और नादान औरतें इसके दामे फ़रेब में आ जाएंगी। Wow, what did he just do? I can't believe what I just saw. I am completely amazed. इसका जादू और शोबदाबाजी लोगों के ईमान को हिला डालेगी। यहाँ तक कि बाईमान मर्द भी अपने घरों की औरतों को दज्जाल से बचाने के लिए कैद कर देंगे। दज्जाल का लश्कर न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत होगा, बल्कि जहनी तौर पर उन लोगों से भरपूर होगा जो सच और झूठ में तमीज़ खो चुके होंगे।
ویڈیو کے اس اہم حصے میں ہم بات کرتے ہیں کہ دجال کی مدت حکومت کتنی ہوگی اور اس عرصے میں دنیا کن ہولناک آزمائشوں سے گزرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دجال 40 دن تک دنیا میں رہے گا، جن میں پہلا دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ، جبکہ تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس روایت کی روشنی میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دجال کا پہلا سال نما دن ایک فکری اور سائنسی فتنہ ہوگا، جب وہ اپنی ذہنی برتری، ٹیکنالوجی اور خدائی دعووں سے دنیا کو حیران کر دے گا۔ اگلے مہینے نما دن میں وہ معاشی کنٹرول سنبھالے گا، صرف ماننے والوں کو کھانا پانی اور وسائل میسر ہوں گے، جبکہ انکار کرنے والوں کو قحط، خشکسالی اور ذلت کا سامنا کرنا ہوگا۔ Well, this is an honor, to say the least. It is quite lovely. تیسرے ہفتہ نما دن میں دجال ظلم و ستم کا بازار گرم کرے گا اور جو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے انہیں قتل، قید یا جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آنے والے 37 دن اگرچہ عام دنوں جیسے ہوں گے، مگر ان میں فتنہ اپنی آخری حدوں کو چھوئے گا۔ یہ وہ مقام ہوگا جب دنیا 2 واضح گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہوگی، ایک وہ جو دجال کے آگے جھک چکے ہوں گے اور دوسرا وہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی جان، مال اور عزت کی قربانی دی ہوگی۔ مومنین چھپ کر عبادت کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے اور مکہ اور مدینہ اور شام جیسے محفوظ علاقوں کی طرف ہجرت کریں گے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس آزمائش کے دوران ایمان پر قائم رہنا جلتے کوئلوں کو ہاتھ میں تھامنے جیسا ہوگا، لیکن یہی وقت دجال کے خاتمے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی نوید بھی بنے گا۔ معزز سامعین اکرام، دجال کے خروج کے مقام کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی معتبر احادیث روشنی ڈالتی ہیں۔ سب سے معروف روایت کے مطابق دجال کا ظہور مشرق کی سمت سے خراسان کے علاقے سے ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم اور ترمذی میں بیان ہوا ہے۔ دجال مشرق کی جانب خراسان کے علاقے سے نکلے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کے سروں پر تاج ہوگے۔ یہاں خراسان ایک تاریخی اور جغرافیائی خطہ ہے جو موجودہ افغانستان، ایران کے شمال مشرقی علاقے، ترکمانستان، ازبکستان اور پاکستان کے مغربی حصوں پر مشتمل ہے۔ یعنی دجال کسی دور افتادہ پہاڑی یا سخت زمین والے علاقے سے نمودار ہوگا جہاں وہ طویل عرصہ چھپا رہا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا ابتدائی قیام کسی ایسے جزیرے یا غار میں ہو، جیسا کہ حضرت تمیم داری کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے، جس میں انہوں نے ایک قید شدہ انسان کو دیکھا جو خود کو دجال کہہ رہا تھا۔ دجال کی پہلی منزل اصفہان کا شہر ہوگا جو ایران میں واقع ہے اور تاریخی طور پر یہودیوں کا مرکز ہے۔ یہاں سے اس کے ساتھ 70,000 یہودی اس کی پیروی میں نکلیں گے جن کے سروں پر مخصوص تاج یا دھات کی ڈھالیں ہوں گی۔ وہ نہ صرف دجال کو نجات دہندہ تسلیم کریں گے بلکہ اس کی عسکری اور نظریاتی قوت بھی بنیں گے۔ ان علامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دجال کا ظہور کسی خفیہ اور طویل منصوبہ بند عالمی ایجنڈے کا حصہ ہوگا جہاں اسے ایک الہی شخصیت کے طور پر پیش کیا جائے گا اور اس کا ساتھ دینے والا پہلا گروہ وہ ہوگا جو اس فتنے کو دنیا میں سب سے پہلے پھیلائے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسان کا سب سے بڑا اور ہولناک فتنہ ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کی فتنہ سے بڑا نہیں ہے۔ یہ فتنہ صرف جسمانی یا وقتی نہیں بلکہ ذہنی، فکری، روحانی، سائنسی، معاشی اور عالمی سطح پر ایمان کا سب سے کڑا امتحان ہوگا۔ دجال کا سب سے پہلا اور بڑا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ خود کو خدا ظاہر کرے گا اور اپنی جھوٹی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے معجزاتی انداز میں بارش برسانے، مردوں کو زندہ کرنے، بیماریوں کا علاج، زمین سے خزانے نکالنے اور رزق عطا کرنے جیسے کارنامے دکھائے گا۔ یہ سب کچھ انسان کی عقل کو مفلوج کر دے گا اور وہ لوگ جو روحانی بصیرت سے خالی ہوں گے اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ دجال کا ایک اور بڑا ہتھیار معاشی کنٹرول ہوگا۔ وہ ان بستیوں کو رزق دے گا جو اس پر ایمان لائیں گی اور انکار کرنے والوں کو قحط، بھوک اور تباہی میں مبتلا کر دے گا۔ یہ اس معاشی بلیک میلنگ کی صورت ہوگی جو آج کے جدید عالمی نظام میں دیکھی جا سکتی ہے۔ دجال کی سواری اور حرکات احادیث کے مطابق ایسی ہوں گی جیسے بجلی کی تیزی سے زمین پر سفر کرنا، پہاڑ جیسے شعلے چھوڑنا، جو ممکنہ طور پر جدید ہوائی جہاز، راکٹ یا کسی ہائپر ٹیک سوار کے مترادف ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت، ڈیپ فیک ویڈیوز
اور ورچوئل ریئلٹی جیسے فتنے پہلے ہی ذہنوں کو جھنجھوڑنے کا آغاز کر چکے ہیں۔ دجال کا ایک نوجوان کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ بھی اسی فریب کا حصہ ہوگا، جو وقتی طور پر لوگوں کو دھوکہ دے گا، لیکن اہل ایمان اسے جھوٹا قرار دیں گے۔ اس کا اثر صرف چند علاقوں تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ وہ پوری دنیا میں اپنے اثر و رسوخ کو پھیلائے گا۔ دنیا کا ہر ملک، ہر زبان اور ہر میڈیا اس کے نظام کا حصہ بن جائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، جہاں فرشتے اس کے داخلے کو روکیں گے۔ دجال کا اصل ہدف روحانیت ہوگا، وہ دل و دماغ پر قبضہ چاہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آج میڈیا کے ذریعے جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے وہ اسی دجالی نظام کی ابتدائی جھلکیاں ہیں۔ دجال ایک مثالی دنیا کا خواب بیچے گا، کہے گا وہ غربت، بیماری اور دشمنی ختم کرنے آیا ہے، مگر دراصل وہ ایمان اور روحانیت کو تباہ کرنے آئے گا۔ اس کے فتنے سے صرف وہی لوگ بچ پائیں گے جن کے دل قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے، جو دنیا کی چمک دمک کی بجائے آخرت کو ترجیح دیں گے اور جن کی بصیرت سچ کو جھوٹ سے الگ کر سکے گی۔ یہی لوگ اللہ کی مدد سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔